تو پھر صاحب میں نے ایک ریسرچ کا آغاز کیا، ویدر دیر از گاڈ اور دیر از نو گاڈ. اس پہ میرے 8 سال لگے، مگر اس ریسرچ میں نے کتاب کے آسرے نہیں لی. آئی وانٹڈ سم ویری انڈیپینڈنٹ سائنٹیفک آرگومنٹ اباؤٹ گاڈ. اسی طرح جیسے کسی شخص نے کہا جی آپ کو خدا پہ کیوں یقین ہے، تو ایک شخص نے کہا جی مجھے اس لیے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین ہے. یہ بات اب میں کہہ سکتا ہوں، مگر اس وقت اگر کوئی مجھ سے کہتا تو میں اس سے یہ کہتا کہ اگر مجھے خدا پہ یقین نہیں ہے تو رسول پہ کیسے آئے گا. سو آئی وانٹڈ اے ویری انڈیپینڈنٹ آرگومنٹ جس کا کوئی تعلق جو ہے سوائے ریزننگ کے سوا کسی چیز سے نہ ہو. تو حضرات میرے 8 سال اس مسلسل غور و فکر میں گزرے، اور طریقہ میں نے وہ استعمال کیا جس کو اللہ پہلا پسندیدگی کی نظر سے دیکھ چکا تھا. اس کو ہم اے پرائری میتھڈ کہتے ہیں. فلسفے میں 2 ہی طریقے ہیں کسی چیز کو ثابت کرنے کو، پرائری اینڈ اے پرائری، موونگ فرام جنرل ٹو پرٹیکولر اینڈ فرام پرٹیکولر ٹو جنرل. 2 ہی طریقے ہیں. تو جیسے حضرت ابراہیم نے فیصلہ کر لیا کہ جو کوئی بھی خدا ہے وہ لازوال ہے، وہ زوال پذیر نہیں ہو سکتا. تو جب یہ اسٹیٹمنٹ بنا لی تو ستارہ چڑھا تو قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. جب ڈوب گیا تو کہا انہ لا یحب الافلین، زوال پذیر تو اللہ ہو نہیں سکتا. تو میرے بھی ذہن میں اب وہ پراپوزیشن نہیں آ سکتی جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بتائی، چونکہ وہ باپ تھے، ہمارے سب کے باپ ہیں، یعنی للناس اماما، یعنی نسل انسان کے امام ہیں، ہمارے بڑے ہیں. تو میں نے یہ دیکھا کہ کوئی ایسی ہی پروپوزیشن میں بلڈ کر لوں تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. سو آئی بلڈ اے ویری سیپریٹ پروپوزیشن جس کو میں یہ کہوں گا کہ گاڈ از انفالبل. جو کوئی بھی خدا ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. اگر وہ غلط نہیں ہو سکتا تو رسل نے اعتراض کیا تھا کہ اللہ کا ڈیٹا کوئی نہیں ہے. مجھے وہ بڑا جھوٹا لگا. ایک کتاب کلیم کر رہی تھی کہ میں اللہ کا ڈیٹا ہوں، قرآن کلیم کر رہا تھا کہ میں اللہ کا ڈیٹا ہوں. تو میں نے جب قرآن کو پڑھا تو میں نے اسے کتاب حکیم کہہ کے نہیں پڑھا، میں نے اسے اپنی دشمن کتاب کی طرح دیکھا کہ اگر یہ ڈیٹا اللہ کا ہے، اگر یہ غلط ہو جائے تو پھر خدا نہیں رہتا، کیونکہ گاڈ از انفالبل. اور اگر یہ ڈیٹا غلط نہ ہوا تو اس کا مطلب خدا سے جان چھڑانی مشکل ہے. سو میں نے کوئی 8 سال اس کے ایک ایک لفظ کو جدید ترین سائنٹیفک، سائیکولوجیکل، سوشل، اینتھروپولوجیکل، یعنی اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ نے قرآن میں کہا تھا کہ شروع میں سب مواحد تھے اور بعد میں لوگ بت پرستی بعد میں آئی اور یہ کافر ہو گئے. تو عموماً جو ہسٹری ہے، جو ہسٹری کا پیٹرن ہے ہمارے پاس، وہ پری میسونک ایج تک جاتا ہے. انسانی ہسٹری جو ہے ایسیرو بیبیلونین سویلائزیشنز تک، میسوپوٹیمینز تک جاتی ہے. مجھے مسئلہ یہ پڑ گیا کہ جب تک تو انسان کی ہسٹری ہے وہاں تک تو بت پرستی ہے، پرانی گریک ہے، رومن مائتھولوجیز ہے، انڈین ہے. تو میں کہاں سے اللہ کی اس بات کا سراغ ڈھونڈوں گا؟ تو یہ انکشاف ہوا کہ مائتھولوجی از دی پری ہسٹورک ریکارڈ آف ہیومن جنریشنز، کہ علم الاسنام ہی سب سے پہلا تاریخی ریکارڈ ہے انسانی سویلائزیشن. تو آپ دیکھیے کہ میں نے اس ایک آیت کو حل کرنے کے لیے تمام دنیا کے علم الاسنام پڑھ چھوڑے، تمام دنیا کے، حتیٰ کہ نام و شان و گمان سے گزری ہوئی وہ اساطیر الاولین بھی، جنہیں آپ سیلوانک متھ کہتے ہیں یا اسکینڈینیوین متھ کہتے ہیں، انڈین مائتھولوجی، گریک مائتھولوجی، میسوپوٹیمین، جو دنیا میں مائتھولوجی تھی پڑھ لی، اور آپ حیران ہوں گے کہ خدا سچا تھا.
behind all the gods of gods, behind all mythologies, آپ حیران ہوں گے کہ خدا کتنا سچا تھا، کہ تمام علم الاسنام کے پیچھے ایک خدا واحد ہے۔ اب آپ دیکھیے انڈیا میں دو سیریز آف علم الاسلام، ایک کو فرسٹ ٹرینٹی کہتے ہیں، ایک کو سیکنڈ ٹرینٹی کہتے ہیں۔ تو فرسٹ ٹرینٹی جو ہے یہ اندرا، ورونا اور متھرا پہ مشتمل ہے۔ تو جو ہی آپ مائتھالوجی کے پیچھے جاتے ہیں پتہ لگتا ہے کہ آرینز بلیوڈ اونلی ان ون گاڈ اینڈ ہز نیم واز اندرا۔ جب اندرا جو ہی وہ گاڈ آف تھنڈر ہے، وہ گاڈ آف سورگ ہے، وہ جنت کا خدا ہے، وہ برق و باران کا خدا ہے۔ جو ہی وہ انڈین حدود میں داخل ہوتے ہیں یاروں نے اس کو دو بیویاں پکڑا دی، متھرا اور ورونا۔ جب یہ ٹرینٹی ختم ہوئی تو دوسری ٹرینٹی شروع ہوئی، برہما، شیوا اور وشنو کی ٹرینٹی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ ویدانتا انہیں خدا واحد مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ تو منو نے سمریتی میں اپنے بیٹے نے، اس کے بیٹے نے پوچھا کہ بابا یہ شیوا اور وشنو کیا ہے؟ تو منو نے کہا دیکھو ان کو کبھی تو تین خدا نہ سمجھنا، یہ ایک ہی خدا کے تین مظہر ہیں، دو مظہر ہیں، ڈسٹرائنگ پوزیشن۔ تو پتہ یہ لگتا ہے کہ جہاں جہاں بھی ایک آخری حرف آخر ہے، وہ رومن مائتھالوجی کا ہو یا گریک مائتھالوجی کا ہو یا اسکینڈینیوین کا ہو یا سیرو بیبیلونین کا ہو، تمام مائتھالوجیز کے پیچھے ایک خدا واحد ہے۔ یہ تو صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک آیت قرآنی کی وضاحت ہے۔ اللہ تو کیجولی بات کر جاتا ہے ایسے ہی، اس کو کون روک سکتا ہے بات کرنے کو؟ مگر مصیبت ہمیں بڑھ جاتی ہے جنہوں نے اس بات کو دیکھنا اور سمجھنا ہوتا ہے۔ روحانی سلسلے کی بات یہ ہے کہ اس فکر میں جب خدا کا کوئی انکار، کس کوشچن پراپرلی مینٹلی کمیٹڈ میں ہو گیا تو نیکسٹ واز جسٹ ٹو فائنڈ آؤٹ اے وے ٹو گاڈ۔ تو اصل میں بنیادی طور پہ جنیدیہ فکر سے تعلق رکھتا ہوں، کیونکہ مینٹلی یہی بڑے استادوں کا گروپ ہے، اور اس میں ذہنی جو استعداد ہے اس کو ریئل معنوں میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے، اور محنت جو ہے تمام تر علمی تحصیل کے لیے اور انالیسس کے لیے کی جاتی ہے۔ تو ذہنی طور پہ آپ یوں سمجھیے کہ اگر آپ نے امیجیٹ استاد میرے سید حجویر ہیں، علی بن عثمان، انہی سے میں نے بہت کچھ سیکھا، پڑھا، جانا ہے، اور اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے اور مقامات تصوف اور درجات علم ان کے بلند کرے۔ بے شک ان کے بارے میں یہ بات سچ ہے کہ سید حجویر مخدوم امم، مرکد او پیر سنجر حرم۔ یہ علم پر آپ زور دے رہے ہیں، کیا ملک الموت کے علم کے بے انتہا کے باوجود وہ گمراہ ہوا؟ کیا وجہ؟ کیا علم کے ساتھ کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ اصل میں ملک الموت علم کے انتہا کے باوجود یہ ملک الملکوت، اچھا، یعنی شیطان کا کہا، اصل میں شیطان کو کبھی علم نہ حاصل تھا، نہ وہ کبھی عالم کہلایا، اور جیسے آپ نے دیکھا کہ وہاں بھی اللہ نے فرسٹ کیٹیگری میں اعمال پہ اسے عزت و برکت دی، اینڈ آل دا ٹائم ہی نیو، کیونکہ جب ہم شیطان کو واپس پلٹتا دیکھتے ہیں تو جو اس کا دعویٰ ہے وہ علم کا قطن نہیں ہے، یعنی اس نے انتہائی احمق علم کا دعویٰ تو آدم کے ساتھ پورا ہوا جب ملائکہ نے ضد لگائی تو آدم کی تخلیقی صلاحیتیں اور اس کی جانچ پر کوئی علمی فیکلٹی میں اس کا عروج ثابت ہوا تو باقی ملائکہ کو کوئی شک نہیں رہا، مگر جب شیطان نے مخالفت کی آدم کی تو علمی مخالفت نہیں کی، بلکہ یہ کہا کہ میں تو آگ سے پیدا ہوں، نفیس تر مخلوق ہوں، اور یہ مٹی سے پیدا ہوا غلیظ تر مخلوق ہے۔ تو جہاں تک تو شیطان کی جو بات ہمارے علم میں آئی ہے کہ وہ جاہلانہ تعصبات کا پہلا بانی ہے، اس کو ہم عالم تو کسی صورت میں نہیں سمجھ سکتے۔ علم کے ساتھ ایک چیز کی اور ضرورت ضرور ہے، اور وہ توفیق الہی ہے۔ اچھا، یہ تیسرا کوشچن ہے کہ اسلام کے بغیر اللہ تعالیٰ کی رسائی ممکن نہیں، تو
تو گوتم بدھ کو نروان کے دوران روشنی کا معاملہ کیا ہے؟ دراصل مہاتما جسے سدھارتھا بدھا کہتے ہیں، وہ ایک خوف کا شکار تھے. تھرو آؤٹ اپنے زمانے میں وہ ایک خوف کا شکار ہے کہ وہ اللہ کا نام نہیں لے سکے، اس لیے کہ ان کے ارد گرد اس درجہ بتانے یعنی آزری کا ہجوم تھا، اور اتنے زیادہ نام بلٹ ہوئے تھے کہ اس ہجوم آف جنگلز آف گاڈز آف گاڈسز میں اگر مہاتما کسی کا نام لیتے تو وہ ایک اور بت بن جاتا. تو دراصل بدھا نے احتیاط کی ہے کہ اس کا نام اس نے روشنی اور نروان رکھ دیا، اللہ نے رکھ دیا، اس لیے کہ وہ ڈرتا تھا اس بات سے کہ میں شیوا، بھگوان، وشنو جو نام بھی رکھوں گا یہ بتوں میں ایک بت ہو جائے گا. مگر مہاتما اس لحاظ سے یقینی پیغمبر تھے کیونکہ ہمیں ان کی ایک شہادت ملتی ہے کہ ان کے قریب ترین شاگرد کا نام نندا تھا. تو جب مہاتما وفات پا رہے تھے تو نندا نے پوچھا کہ کیا تو آخری تیری تھنکر ہے، کیا استاد، کیا تو آخری استاد ہے؟ کہا نہیں، آخری میرے بعد آئے گا. تو نندا نے کہا کہ استاد کیا میں اس وقت موجود ہوں گا؟ تو بدھا نے کہا میں یقین سے نہیں کہہ سکتا. تو نندا نے کہا کہ استاد اگر میں موجود ہوا تو اس کو پہچانوں گا کیسے؟ تو مہاتما نے کہا وہ مترا ہے، وہ مترا ہے. مترا سنسکرت میں ایگزیکٹ معنی رحمت رکھتا، ایگزیکٹ جو مترا کا مطلب ہے وہ رحمت ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ مہاتما سدھارتھا بدھا اپنے وقت کے پیغمبر تھے جنہوں نے پیغمبر آخر زمان کی پیشن گوئی کی، کیونکہ اللہ نے ویسے بھی قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے رسول بھیجے ہیں امتوں کی طرف، اور نہیں بھیجے ہم نے رسول الا بلسان قومہ، ہم اگر اس قوم کی زبان میں. تو ظاہر ہے کہ انڈیا میں بہت سارے پیغمبر آئے ہوں گے، بلکہ گمان تو کرشنا اور راما چندرا پہ بھی پیغمبری کا ہوتا ہے، اگرچہ اس معاملے میں ہم بہت محتاط ہیں. مگر جہاں تک بدھا کا سوال ہے، مہاتما بدھا کا، وہ کافی کنفرمڈ ہیں پروفیٹ ہوڈ میں. حضرت یہ ایک سوال ہے کہ مذہبی فکر میں انحطاط کے باب میں اجتہاد کی اصطلاح کا تذکرہ نہیں کیا، جبکہ شاہ ولی اللہ سے اقبال تک خاص طور پہ ہم سب جانتے ہیں کہ اجتہاد نہ ہونا مذہبی فکر کے زوال کا بنیادی سوال ہے. سوال یہ کہ اگر اجتہاد کا سوال اٹھے گا تو اس کا طریق کیا ہوگا؟ آج تک یہ کام کیوں رکا ہوا ہے؟ کیا موجودہ مسئلوں کی موجودگی میں ممکن ہے؟ تو صاحب سوال کو میں آخری سوال کا جواب ضرور دے دوں گا کہ موجودہ مسئلوں کی موجودگی میں یہ ممکن نہیں ہے. اب میں آپ کے پہلے سوال کی طرف جاتا ہوں کہ مذہبی فکر میں اجتہاد، ایکچولی اجتہاد کی بیک گراؤنڈ بغیر علم نہیں بنتی. اجتہاد ایک آخری ڈگری ہے غور و فکر کی اور فیصلے کی ڈگری ہے جو بغیر علم نہیں ہو سکتی. تو میں نے ابتدائی فکر کی نشاندہی کی ہے، آخری کی نہیں کی. تو میرا خیال یہ ہے کہ اجتہاد تو ابھی دور کی منزل ہے. اے کاش کہ ہم اجتہاد کے لیے ضروری علمی تحصیل کر لیں. اس کا طریق کیا ہوگا؟ آئی ہوپ سو. طریق مشاورت ہے جو اللہ نے ہمیں دیا. جب مسلمان اکٹھے بیٹھیں گے، جب کوئی ایک دوسرے سے اپنے آپ کو متقی نہیں سمجھے گا تو میرا خیال یہ ہے کہ ہدایت آسان ہو جائے گی اور محبت جو ہے اخلاق بن جائے گا، اور کسی طریقے کو ریزسٹ نہیں کیا جائے گا جیسے اب کیا جا رہا ہے. ایکسیپٹنس عام ہوگی، نکارہ خدا گونج اٹھے گا اور علم سرداری پیغمبر بلند ہوں گے اور امت مسلمہ اپنے مقام غلبہ تک پہنچے گی. انشاءاللہ یہ جلدی ہوگا انشاءاللہ. حضرات گرامی، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. جس حوصلے سے آپ نے مجھے سنا، اس کے بعد آپ صابرین میں شمار ہوتے.
اچھا حضرات گرامی، یہ ایک سوال چونکہ علمی سا ہے، اس کو میں حل کیے بغیر شاید نہیں اٹھ سکتا کہ منصور بن حلاج اور نو فلاطونیت کے امتزاج سے ابن عربی نے نظریہ وحدت الوجود پیش کیا۔ منصور حلاج باطنیہ اسماعیلیہ کے مبلغ تھے۔ ابن عربی نے اپنے نظریہ وحدت الوجود میں اساسی افکار و اصول میں کیا ہے کہ کوئی شے عدم سے وجود میں نہیں آ سکتی، انسان مجبور محض ہے، اور تصوف میں اشراق، تجلی، فعل و جذب کے خالص نو فلاطونی نظریات شامل ہیں۔ کیا یہ نظریہ وحدت الوجود اور تصوف کے نظریات قرآن حکیم کے احکامات سے متصادم اور متضاد؟ جمع وحدت میں جناب شیخ حجویر نے گفتگو کرتے ہوئے ایک بڑی سادہ سی بات کی۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ وجود و شہود کی ہم ڈسکشنز کیوں پڑھتے اور سیکھتے ہیں بحیثیت ایک طالب علم کے جو انٹرسٹڈ ہے مسٹیسزم میں۔ ان کا قطعاً کوئی تعلق اللہ کے علم سے نہیں ہے، قطعاً کوئی تعلق ان کا خدا کے علم سے نہیں ہے، بلکہ خدا کی طرف جاتے ہوئے ہم مینٹل کمپلیکیشنز کو ختم کر کے ایک بڑی سی سادگی اختیار کرتے ہیں جہاں ہمیں عذر بندگی ہو اور اللہ کو یعنی شان خداوندی نصیب ہو۔ اصل میں یہ نظریات جو ہیں اس لیے اچیو کیے جاتے ہیں کہ متضاد، جیسے پروردگار نے کہا کہ ادعو الی ربک الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ خدا کی طرف بلا حکمت سے اور اچھی بات سے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور بحث کر آسن طریقے سے۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بحث مباحثے میں پڑھتے ہیں تو ایک آدمی دوسرے آدمی کا ایڈوانٹیج صرف اس لیے لے جاتا ہے کہ اس کو ایک ٹرم کی آگاہی نہیں ہوتی۔ تو مسٹکس جو ہیں ڈائلیکٹکس اس لیے سیکھتے ہیں، جدلیات فکر و ذہن اس لیے سیکھتے ہیں کہ وہ غیر اقوام سے یا ناستک سے گفتگو کرتے ہوئے کسی معاملے میں کم نہ پڑ جائیں، ورنہ اس کا تعلق خدا سے اور خدا کی شناخت سے بالکل نہیں ہے۔ شیخ حجویر ایک دفعہ ایک ایگنوسٹک سے، جو ایک گریک ایگنوسٹک ان کے سامنے آ گیا۔ ایگنوسٹک از اے اسکول آف دی گریک فلسفی، جن کا کہنا ہے کہ آل نالج از ہمبک، تمام علم بے سود ہے۔ تو ایک ایگنوسٹک شیخ حجویر کو کہنے لگا کہ تمام علم بے سود ہے، تم کس چکر میں پڑے ہو؟ تو شیخ حجویر نے کہا کہ اگر تم نے یہ نتیجہ کسی علم کی بنیاد پہ نکالا ہے تو تم علم کے ایک حصے کو صحیح اور دوسرے کو غلط کہہ رہے ہو، جو تضاد ذہن ہے، اور اگر تم نے یہ نتیجہ بغیر علم نکالا ہے تو تیری بات میں وزن ہی کوئی نہیں، میں جاہل کی بات سنتا ہی نہیں۔ نارملی کسی شخص کو کم ہی پتا ہوگا کہ تمام مسٹکس جدلیات کے ماہر ہوتے ہیں، جو پڑھے لکھے، جو بڑے مسٹکس ہیں وہ جدلیات کے ماہر ہوتے ہیں، وہ علم کی ہر صنف پہ نگاہ رکھتے ہیں۔ اسی لیے سید حجویر نے کہا کہ تمام علوم سے جتنا خدا کی شناخت کے لیے ضروری ہے لے لو، مگر وحدت وجود و شہود کا تعلق اللہ سے قطعاً کوئی نہیں۔ جمع و وحدت کے باب میں جب وجود و شہود کی گفتگو شیخ حجویر نے ختم کی تو ساتھ ایک جملہ ارشاد فرمایا، کیا بھائی یہ صرف باتیں ہی باتیں ہیں، ان کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور خدا مجھے معاف کرے، اللہ تک تو صرف نیت کے اخلاص اور سادہ سی آرزو سے پہنچ سکتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ باقی یہ خیالات یقیناً قرآن سے متصادم نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے، مگر ان کی انٹرپریٹیشن لوکل ہے۔ قرآن حکیم میں بہت بڑے پیمانے پہ وجود اور شہود کو ایکسپلین کیا گیا ہے، جو شاید ابھی فلاسفر اپنی ذہن کی وجہ سے یا محدود ڈیٹا کی وجہ سے اس مقام تک نہیں پہنچ سکا جہاں اللہ جو ہے، مثلا خدا نے کہا هو الاول والآخر والظاہر والباطن
وہو بکل شیء علیم، کہ وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن، اور اسی نے کائنات حادثات کو اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے۔ تو اگر آپ غور کریں تو یہ وجود سے بہتر بات ہے جو اللہ نے کی ہے۔ زمان و مکان کی ماہیت کیا؟ حضرات گرامی، یہ تو بذات خود ایک بہت بڑی ڈیبیٹ کے قابل ہے۔ ہاں، اس میں تو گفتگو ادھوری رہ جائے گی، کوئی کسی پھر اگلے وقتوں میں۔ حروف مقطعات کے بارے میں آپ نے کسی جگہ کہا ہے یہ قدرت کی 14 حادث۔ بادشاہ صاحب، اس کا چونکہ فی الحال میں اکیلا استاد ہوں، اس لیے آپ کو میری اس بات پہ اعتبار کرنا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے آپ کے پاس۔ وما علینا الا البلاغ۔ گاڈ بلیس یو۔ حضرات، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ